بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. میں ہوں آپ کے میزبان محوش چودھری. امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, اور ہمیشہ کی طرح آپ کے دن کا آغاز ہو چکا ہوگا. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں پروگرام کے سٹارٹ میں کہ آپ نے اپنے دن کا جو آغاز ہے وہ اچھی سوچ کے ساتھ, پازیٹیو سوچ کے ساتھ اور مسکراتے ہوئے فیس کے ساتھ آپ نے دن کا آغاز کرنا ہے. دیکھیں صبح اٹھتے ہی یا تو ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں یا اپنی فیملی والوں کو دیکھتے ہیں. اگر خود کو بھی آئینے میں دیکھیں تو مسکرا دیں, کچھ اچھا سوچ لیں. اگر فیملی کو اٹھ کے دیکھ رہے ہیں, ان سے سلام دعا کر رہے ہیں, ان سے مل رہے ہیں, تو مسکراتے ہوئے فیس کے ساتھ انہیں اچھے سے سلام کریں, گڈ مارننگ کہیں. کوئی اچھی بات جو ہے وہ ان کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بہن بھائی ہیں, ماں باپ ہیں, تو ماں باپ اگر آپ کے سلامت ہیں, اللہ پاک انہیں تندرستی دے, پھر تو کیا ہی بات ہے, ان کے ساتھ وقت گزاریں. تو دیکھیں آپ کا پورا دن کتنا اچھا گزر جاتا ہے. کیونکہ آج کل ہم بات کرتے ہیں, بہت سارے ایشوز ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں. ملکی حالات دیکھیں تو اس کی وجہ سے ہر دوسرا انسان جو ہے وہ پریشان ہے. مہنگائی کی بات کرے تو ہر کوئی اس چیز کا رونا رو رہا ہے. یعنی بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں, چھوٹے بڑے ایشوز کو ہم نے مکس کر کے اپنی زندگی پہ حاوی کر لیتے ہیں, اور ایک عجیب سی ڈپریشن, انزائٹی کا ہم شکار ہو جاتے ہیں. اچھا, جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ٹمپریری نکلنے کے لیے ان چیزوں سے ہم بڑا ایک آسان فارمولہ ہمیں مل گیا ہوا ہے کہ ہم ڈرگز لینا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی ڈرگ کا یوز کریں گے تو یہ پرابلمز جو ہے ایٹ لیسٹ ختم ہو جائیں گی, یا مجھے وہ تھوڑا اس سے ریلیف مل جائے گا. جبکہ ایسا نہیں ہوتا. پرابلم کوئی بھی ہو, آپ نے اس کا سلوشن نکالنا ہے. آپ نے خود کو اس سے دور نہیں کرنا, بھاگنا نہیں ہے کسی ایشو سے, کسی پرابلم سے, کوئی بھی ٹینشن ہے. جب آپ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, اور بھاگتے تبھی جب یہ ڈرگز کی طرف آتے ہیں تو یقیناً پھر وہ پرابلم بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں, کیونکہ ٹاپک بھی آج کا ہمارا یہی ہے, اور یہ گھر سے صبح اٹھنے سے یہ شروع ہوا ہے سلسلہ, اور میں آپ کے ساری چیز کیجولی اس لیے میں بات کر رہی ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ واقعی یہ چیز جو ہے, یہ ایشوز جو ہیں, یہ ہر گھر میں اس وقت تقریباً ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. اسپیشلی میں میرے نوجوانوں کی جب بات کرتی ہوں, ہمارے اس ملک کا قیمتی سرمایہ, ان کو جب ہم دیکھتے ہیں اسکول, کالج, یونیورسٹیز کے اندر, کہ باقی جگہوں پہ تو چھوڑ دے, آفیسز کی بات تو چھوڑ دے, بزنس جو کریں ان کو تو چھوڑ دے, وہ جگہ جہاں پہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے, اپنے آپ کو خوبصورت کس طرح سے بنانا ہے, زندگی کو خوبصورت کس طرح سے بنانا ہے, پرابلمس کو ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ حل کرنا ہے, کیسے اس کو فیس کرنا ہے, کس طرح سے پازیٹیو رہتے ہوئے تمام سچویشن کو کنٹرول کرنا ہے, جہاں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں, وہیں پہ ہم انہی چیزوں کا, یہ جو ہم ڈرگس کی بات کریں, یہ بڑھاوا اس کو دکھائی دے رہا. لوگ, اسٹوڈنٹس, آپ نے دیکھیں کہ آئے دن ایسے بہت سارے نیوز آپ دیکھتے ہوں گے, آپ کے سامنے آتی ہوگی, اسکول, کالج, یونیورسٹیز کے اندر ایک دوسرے پہ بچے کس طرح سے تشدد کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرگز ملوث ہیں, وہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنی سوچ سمجھ بوجھ یہ چیزیں ختم کر دیں. تو اسی پہ آج بات کریں. اگر میں اس ٹاپک پہ میں بولنا شروع کر دوں گی تو یہ 2 گھنٹے اسی پہ چلے جائیں گے, کیونکہ ایک کامن ٹاپک ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے معاشرے میں, اور کن کن پرابلمس کا, کن کن ایشوز کا ہمیں سامنا کرنا پڑے. آج کا ٹاپک رکھنے کا یہ مقصد یہ تھا, ہم تو بات کرتے رہتے ہیں, لیکن جو اس چیز سے ریلیٹ کرتے ہوئے لوگ ہیں, جو آئے دن ڈیلی جن کا کام ہے ایسے لوگوں کو دیکھنا, جنہوں نے اس طرح کے سینٹر بنا رکھے ہیں, ادارے ان کے ہیں, وہ ایسے لوگوں کے ہیلپ کر رہے ہیں انہیں دوبارہ سے, کیونکہ ایک قسم کا یہ جو ڈرگ یوز کرنے والا انسان ہے وہ مر چکا ہے, اس کو پھر سے ایک نئی ہوپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے زندگی ایسے محبت کرنا سکھا رہے ہیں. انہی لوگوں سے آپ کو ملوایا جائے اور جانا جائے کہ یہ ایشوز کہاں سے آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں, کم ہونے کی بجائے یا ختم ہونے کی بجائے یہ بڑھنا کیوں شروع ہو گئے ہیں, بیسک یہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کو پتہ ہے ہم سولوشن بھی لیتے ہیں کہ حل کیا ہے. کیونکہ جس پرابلم کا حل نہیں ہوتا وہ پرابلم نہیں ہوتی, تو ہر مسئلے کا حل ہونا ضروری ہے. اگر مسئلہ لگ رہا ہے تو یہ تو واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ان تمام چیزوں پہ ہم روشنی ڈالیں گے. جناب بڑی میں کہوں کہ آپ معزز شخصیات ہمارے ساتھ ہیں جو کہ آج کے اس ٹاپک پہ گہری گرپ رکھتے ہیں. جتنے بھی آج کے ہمارے مہمان ہوں گے, بہت کچھ ہم جانیں گے, بہت کچھ ان سے ہم سنیں گے, سیکھیں گے, اور اسپیشلی میں کہوں گی کہ والدین جو ہے نا وہ الرٹ ہو جائے, کیونکہ ان کی بہت بڑی لاپرواہی آج کل اس دور میں دیکھنے کو مل رہی ہے. ہمارے آج کے پہلے معزز مہمان جو کہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے, جناب آپ ایڈوائزر نیشنل ہیلتھ کونسل یوتھ پارلیمنٹ پاکستان ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سکندر زمان صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت دیا, کیونکہ آج کل کے حالات میں ڈاکٹر بڑا مصروف ہے جی. ویل ان کے ساتھ اگلے ہمارے جو معزز مہمان تشریف فرما ہے اسپرچول تھراپسٹ ہیں. اچھا, یہ روحانی
कैफियत की जब बात करते हैं, यकीन करें अगर आपको ये इसको मोटिवेट करने वाला बंदा मिल जाए ना, तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन हमें कोई इस तरह के, मैं कहूँ कि लोगों की ना हमें इस मुआशरे में कमी भी दिखाई दे रही है, लेकिन जो है वो तो माशाल्लाह से अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी तरीके से निभा रहे हैं। तो उन्हीं में से एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, कारी हबीबुर रहमान साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कैसे हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, आप डायरेक्टर एंड एडमिशन ऑफिसर हैं जनाब मलिक अंसर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया मलिक साहब, आपने वक्त दिया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं। नौजवानों की बात हो रही है और टॉपिक भी ऐसा है कि एक दफ़ा तो ये सुनते ही इंसान की रूह ज़रा कपकपा जाती है कि ड्रग्स, मंशियात और उसका बढ़ता हुआ रुझान। मैं आपसे मेंटल हेल्थ के हवाले स्पेशली इससे बात करना चाहूँगी, फिर फर्दर आगे अपने मेहमानों से हम जानेंगे ये सिलसिला शुरू क्यों हो रहा है। क्योंकि जब आप सोचते हैं कि आपके माइंड पे ऐसी चीज़, कोई ऐसी कंडीशन, कोई वजूहात हावी होती है, तभी ये हम इस तरफ आते हैं ना। तो ये सिलसिला ड्रग्स की तरफ जाने वाला, ये शुरू कहाँ से होता है? देखिए, जो सोसाइटीज़ हैं वो घरों से बनती हैं। यस। तो मसला तो पहले घरों से शुरू होता है। आपकी इनकम लेवल्स हैं वो बड़े डिफरेंशिएटेड हैं विद इन फैमिलीज़ एंड विद इन नेबरहुड्स। आप किन स्कूल्स में पढ़े हैं, कहाँ पर आपने एजुकेशन ली है, हाँ। आप इस मुल्क में तो क्या पहनते हैं और क्या खाते हैं, ये भी सारे देखते हैं और पूछते हैं। ऐसा ही है। मेरे ख्याल से दूसरी चीज़, एक तो जब आप परवान चढ़ रहे होते हैं तो आप किस एनवायरनमेंट में रहे हैं, हाँ। आपके पेरेंट्स आपको कैसे देखते हैं, आपके जो ख़ास तौर पे टीचर्स हैं, जिन स्कूल्स में आप रहे हैं वहाँ पर क्या एनवायरनमेंट था, वो किस सोशल क्लास से थे। सही। तो हमारे यहाँ पर तो सेगमेंट्स भी बड़े फ़र्क हैं। सोशल क्लास है, फिर इकोनॉमिक क्लास है, फिर लिंग्विस्टिक्स के बैरियर्स हैं कि ये ज़ुबान बोलने वाला, वो ज़ुबान बोलने वाला, इस इलाके का उस इलाके का, वहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। स्पेसिफिकली अगर आप यूथ की बात करें तो फिर उसके बाद जो दूसरा बड़ा कल्चर होता है वो उसको मिलता है उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, जहाँ पर वो जाते हैं, जहाँ जाके वो पढ़ते हैं। उसमें दो बड़ी शख्सियात होती हैं जिनसे वो हमेशा मुतासर हो रहे थे। एक टीचर्स होते हैं और एक जो उसके साथ काउंटर पार्ट्स स्टूडेंट्स होते हैं उनसे। अगर आप नशावर या इन अद्वियात की बात करते हैं, ये तो आप इस वक्त बड़ी शॉकिंग किस्म की स्टार्ट्स हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद के अंदर कुछ स्कूल्स हैं जिसमें 20 to 30% बच्चे स्कूल्स के अंदर नशा करते हैं। ये एक रिसर्च आई है। इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो आप उस पर बात हो सकती है, लेकिन हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। उसमें अगर ये नंबर्स आते हैं, दोज आर वेरी शॉकिंग नंबर्स। उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएं तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे पास कोई मेरे ख्याल से 1.5-2 मिलियन के करीब स्टूडेंट्स हैं। उनके अंदर ये चीज़ परवान चढ़ती जा रही है। ये जो आप घर से जो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं फिर स्कूल्स में, और स्कूल के अंदर फिर आप नहीं होते, फिर वो टीचर्स भी होते हैं, उनके प्रेशर्स भी होते हैं, करिकुलम भी होता है, फिर वो जो लोग डिस्पैरिटीज़ में होते हैं, कुछ लोग अच्छी जगहों से, कुछ बुरी जगहों से, कुछ कैसी पर्सनैलिटी, जब वो सारी मिलते हैं तो आपके कुछ प्रेशर्स डेवलप होते हैं। जब वो प्रेशर डेवलप होते हैं तो सबसे पहले आप जो पहली चीज़ होती है, आप स्ट्रेस लेके एंग्शियस हो जाते हैं। आप जो स्ट्रेस लेते हैं, अच्छा ये ऐसे है, अगर ये ऐसे परफॉर्म कर रहा है तो मैं कैसे परफॉर्म करूँगा। जब प्रॉब्लम जहाँ से शुरू होती है ना, वो कंपैरेटिव चीज़ों से शुरू होती है। ये इसकी एक साइड है, यानी कि अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाएं और आप उसमें लें कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे भागने के लिए ये लोग इस तरफ जाते हैं, नशा शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज़ है पेयर प्रेशर। इस पर बहुत रिसर्चेज हुई हैं पाकिस्तान के अंदर कि पेयर प्रेशर के एक स्टूडेंट को लगता है कि मेरे सीनियर या मेरे साथ का अगर वो सिगरेट पीता है या वो शीशा पीता है तो बड़ा कूल है। और उसके बाद जब आप आगे चलते चले जाएंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, फॉर एग्जांपल एक बहुत कॉमन आप लोग अभी ड्रग सुनते हैं वो आइस है। तो वो कहते हैं कि इसके अंदर क्या है कि परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हो जाती है, आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट अप हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल है, बड़े लंबे टाइम तक आप एक्टिव रहते हैं। इन सारी चीज़ों से वो कहते हैं, और वो थोड़ा फैशनेबल भी लगता है, कूल भी लगता है। तो वो जो आपकी इस फैशन के चक्करों में हम ये नहीं देख रहे कि हम खुद को मौत की तरफ लेके जा रहे हैं। मज़ीद आगे बात करते हैं, ब्रेक की जाने बढ़ना, ब्रेक के बाद हम हबीबुर रहमान साहब से भी जानेंगे इस्लामिक अगर लिहाज से देखा जाए हमारा इस्लाम जो है वो हमें क्या दरस देता है, बाकी भी मज़ीद चीज़ें जो हम जानेंगे। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हो रही है आज ड्रग्स के हवाले से, और इस मुल्क में अगर मैं देखूं या अपने नौजवानों में देखूं तो ये रुझान बढ़ता जा रहा है। कहाँ से वजूहात, ये शुरू कहाँ से सिलसिला हो रहा है और किस तरह से इसको कम या ख़त्म किया जा सकता है, ये कितना नुकसान जो है वो दे रहा है हमारे इस मुल्क को, हमारे मुल्क पाकिस्तान को और हमारी यूथ को। इसी भी हम बात करें। हबीबुर रहमान साहब, आपकी तरफ आते बड़े खूबसूरत अंदाज में डॉक्टर साहब ने जो है वो सोसाइटी प्रेशर जो है उसको बयान किया कि किस तरह से शुरू जो है वो कहाँ से, आगाज़ कहाँ से हो रहा है। मैं चाहूँगी कि आप ज़रा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस्लाम में इसके हवाले से क्या अहकामात है। इस्लाम में तो वाज़े कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है और हदीस में भी आया है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब हम अपनी असल से चले जाते हैं ना, दूसरों को देखा देखा, जिस तरह डॉक्टर साहब कहते हैं कि सोसाइटी देखते हैं कि फ़लाँ के पास कार है या वाइस करता है तो मैं भी करूँ, मैं भी एक्टिव हूँगा और मेरे एतमाद ज़्यादा होगा, मॉडर्न लगूँगा। तो इसी तरह हमने अपनी असलियत को छोड़ दिया कि हम नमाज़ पढ़ेंगे, अगला कि यार ये तो सूफ़ी बन गए, ये तो अपनी साइड पे करो, ये इस तरह करी पे। तो फिर हम जब कुरान ने हमें वाज़े बता दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु रिज्जुम मिन अमल शैतान, कि ए ईमान वालो ये जो शराब है इसके करीब कभी भी मत जाओ। तो हम देखें कि शराब को क्यों कहा अल्लाह ने हराम, तो उसके तफसीर हदीस ने वाज़े कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो जितनी भी मनशियात की चीज़ें हैं, नफ्सियात की चीज़, नशे की चीज़ें हैं, वो क्यों हराम है, इसलिए कि वो आपके तगय्युर को बदलती है। जब आपके दिमागी तवाज़ुन को ठीक न रखे तो फिर वो आपके लिए हराम है, चाहे वो चरस है चाहे आइस है। अक्सर औकात हमें सुनने को मिलता है कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह शराब नहीं पीता, मैं चरस पीता हूँ, मैं आइस पीता हूँ। भाई उसको ये लग रहा है कि हमारा माशरा बन चुका है ना, बाहर है या यूरोप से हमारे पास पेशेंट आते हैं या पाकिस्तान से, ईच एंड एवरीथिंग, गल्फ से आते हैं, वो सब यही कहते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, शराब हम ये नहीं पीते, हम आइस चरस पीते, कोकीन कर लेते हैं। हाँ, लेकिन वो शराब तो हराम है। हम ये देखिए ना कि जब इस्लाम से दूरी हुई ना तो हमें शराब का तो पता चल गया कि शराब हराम है, लेकिन ये नहीं पढ़ा कुरान में हमने कि शराब क्यों हराम है। अब आप दुनिया का ज़ाब्ता कानून देखो ना, एक छोटी सी चीज़ बनाते हैं ना, उसके लिए एक साथ किताबचा देते हैं, ऐसे ही क्या देते हैं, आर्जी है ना दुनिया, किताबचा देते हैं कि इसको पढ़ोगे ये ऐसे ऐसे चलाना है। तो अल्लाह ने एक बॉडी स्ट्रक्चर आपको दिया, उसके साथ ज़ाब्ता किताब दी है, कुरान दी है कि आप लाइफ कीमती है ना, जिंदगी कीमती है या एक इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ कीमती है जो 2000-3000 की। लाइफ को अगर कीमत के लिहाज से देखा जाए कि आपकी एक किडनी 20-30 लाख रुपए लोग लेते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट करो तो 70 लाख रुपये लेते हैं। वो कहते हैं कि बहुत अल्लाह ने तो फ्री में दिया है ना। अगर ये चीज़ की कीमत ही हम समझते तो हम कुरान पढ़ते, अल्लाह ने साथ किताब दी हमारे साथ कि इसको पढ़ो, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे। एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन लेते उसके पहले कहते नहीं चार्ज नहीं लगाना, पहले इसकी बुक पढ़ते, इसमें फीचर क्या है, इसमें क्या क्या फीचर है, कैमरा कैसा है, बैटरी टाइमिंग कैसी, हम बड़े तवज्जो से देखते। लेकिन ये नहीं देखते एक इतनी मुश्किल से इंसान आया, 1 साल बाद चलना शुरू किया, हम उसको तो देखे अल्लाह ताला ने इसके बारे में हमें क्या दिया, दिमाग जो दिया, आंखें दिए, उसकी सेफ्टी के लिए भी कोई चीज़ दी है ना। गाड़ी हम लेते हैं ना तो पहले डिग्गी चेक करते कि पेट्रोल है नहीं है, सारा कुछ चेक करते। जब अल्लाह ने हमें बनाया तो हम अपने आप को क्यों नहीं चेक करते। सुबह उठते, कुरान में अक्सर लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है ना फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह ने, अक्सर दुनियादार हर तबका ये कहता है कि अल्लाह ने यार हमें बड़ी नेमतें दी है। क्या कहता है, अल्लाह ने बड़ी नेमतें दी है। तो लेकिन मैं उस दिन सोच रहा था कि आँख का पानी नमकीन है, मुंह का पानी मीठा है, कान का पानी कड़वा क्यों है? है तो हमारे जिस्म का हिस्सा है। छोटी सी जगह ना, बड़ा पॉड नहीं जून रख पाऊं, ये साथ साथ है। तो इन तीनों में अल्लाह ताला ने क्यों डिफरेंट किया? आंख में इसलिए कड़वा नमकीन पानी रखे कि कोई भी चीज जाए तो मर जाए, और मुंह में मीठा से लगे आप कुछ भी चीज खाओ ना आपको फीलिंग आए कि नमकीन खाया, कड़वा खाया, मीठा खाया। कान में नमकीन पानी अल्लाह ने इसलिए डाला कि कोई भी चीज जाए मर जाए, ताकि आपको तकलीफ। अल्लाह ने इतनी सेफ्टी की है 3 चीजों की, तो उसके साथ किताबचा दी है ना, कुरान में ये चीजें है ना, कितने लोग पढ़ो पढ़ते हैं अल्लाह। हम कुरान, हम पता क्या हम समझते हैं कि कुरान का अदब ये है कि सबसे ऊपर ऊपर रखा, ये बड़ी बेअदबी है, वो तूने नीचे रख दिया, बस अस्तगफिरुल्लाह कुरान की तोहिन। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि कुरान आपके बेडरूम में आपके चेहरे के सामने हो, ताकि आप उसको खोलो पता चले मैंने सोना कैसे है।
میں نے کسی سے ملنا ہے کیسے ملنا ہے, میں نے بزنس کرنا ہے کیسے کرنا ہے, میں نے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے, اگر شادی شدہ لائف ہے تو میں نے بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, سسرالیوں کو کیسے دیکھنا, ساری چیز. ہم صرف کیا کہتے ہیں صبح اٹھتے کپڑے پہنے, کوئی پتہ نہیں نام لیا نہیں لیا بس گیا. یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے نا. سب سے پہلے ہمیں شکر ادا پھر جب ہم اس طرح چلیں گے تو پھر ہم جو اسلام سے دوری ہوگی, ساری چیز دور ہوگی, پھر ہم میرا چلتا بندہ اپنے مزاج کے مطابق ڈالے گا, پھر ہمیں نشوں میں لگائے گا, وہ کہے گا چھوڑو یار دنیا ختم ہے. میرے پاس افریقہ کا دوست ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم ایک جگہ گئے تو وہاں سارے لوگ نا کرسچین تھے, یہ جنگلی جو ہے کرسچین تھے, تو ہم نے بڑا سوچا کہ یار ان کے ساتھ بات کرنا کیسے. کہتا ہم وہاں گئے, ہم نے اذان دی تو بڑے دور دور عورتیں بوڑھی آئی اور رونا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا صدیوں پہلے یہ ہم لوگ کام کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ یہ کام ہم لوگ کرتے تھے. تو یہ جو بندہ بوڑھا رہی ہمارا امام تھا. یہ ساری چیز کس لیے دور ہوگی کہ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. بالکل اپنی اصل سے دور, اور پھر وہی نشے ان ساری چیزوں میں اسلام سے دوری جب ہم اختیار کریں گے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہنس چلا اپنی چال اپنی بھی بھول گیا. بالکل. انصر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, نیو ہوپ سینٹر کی ہم اگر بات کریں آپ سے, ضرور ہم پوچھنا چاہیں گے اس میں کس طرح سے آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے پیشنٹس ہیں جو ایک تو فیملی ان کو یہاں لے آتی ہے, دوسرا اگر میں دیکھوں تو ان کے گھر جانا پڑتا ہے, دور دراز ایریاز ہو سکتے ہیں, تو اس حوالے سے ذرا ناظرین کو بتائیں. سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کو اویئرنیس دی ہے اس سلسلے میں. یہ بہت ضروری, ہم تو کوشش کرتے ہیں لوگوں کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں. آپ لوگوں کا پیشنٹ کو, اکثر پیشنٹ جو ہیں ان کو ہم گھر سے ہی لے کے آتے ہیں. تقریباً 80% جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ کے لیے ولنگ نہیں ہوتے, ان کو ہم گھر سے ہی لے کے آتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ فیملی ہمیں کالز کرتی ہیں کہ ہمارے بچے نے ایسے گھر میں توڑ پھوڑ کر دی ہے, یہ کر دیا, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. پھر وہ ہم سے ہیلپ مانگتے ہیں, پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہماری ایک ٹیم ہوتی ہے جو پیشنٹ کو گھر سے بھی لے کے آتے ہیں. پھر ہم لوگ جاتے ہیں, فیملی ہمیں لوکیشن بھیجتی ہے, پھر ہم جا کے پیشنٹ کو پہلے جا کے کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اس کو کاؤنسلنگ کے تھرو اگر وہ آرام سے بیٹھ جائے گاڑی تو ویل اینڈ گڈ, گاڑی میں بیٹھ جائے. اگر نہ بیٹھے تو پھر ہماری ایک ٹیم ہوتی ہے جو اس کو انجیکٹ کر کے ہم گاڑی میں ڈال کے لے کے آتے ہیں پیشنٹ کو. جب پیشنٹ یہاں پہ آتا ہے سب سے پہلے اس کو ڈاکٹر چیک اپ ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے سارے ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کی ڈرگ اسکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ اس کے باڈی میں کتنے کیمیکل ہیں نشے کے, پھر اس کے اکارڈنگلی اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. جی, تو اس کیا ایشوز کیا آپ کو فیس کرنے پڑ جاتے ہیں؟ ایشو جو پیشنٹ کو گھر سے لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کئی پیشنٹ نے اندر سے لاک کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو. وہ بڑا مطلب کہ مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے پیشنٹ کو گھر سے لے کے آنا. پھر یہ ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے اس کا ہم دروازہ کھلواتے ہیں, اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بہتری کے لیے آئے ہیں, تو پھر بڑے طریقے کے ساتھ اس کو ہم یہاں تک لے کے آتے ہیں. سینٹر میں آ کے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ کسی پیشنٹ نے کچھ توڑ پھوڑ کی ہو؟ فیملی کہتی ہیں ہمیں, اکثر فیملیز کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ وہاں پہ کیا کرے گا, گھر میں تو اس نے اتنی توڑ پھوڑ کیا, وہاں پہ کیا کیسے کنٹرول کریں گے اس کو. پھر ان کو ہم یہی گائیڈ کرتے ہیں, یہ سیکورٹی سسٹم یہ ہماری ذمہ داری ہے, پیشنٹ کا خیال رکھنا. ہم پیشنٹ کی بڑے اچھے طریقے سے کیئر کرتے ہیں, ہمارا سٹاف جو ہے بہت ٹرین ہے. تو جب پیشنٹ یہاں پہ آتا ہے تو پھر اس کی میڈیکیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے, ڈرپ وغیرہ لگا دیتے ہیں اس کو, وہ آرام سکون سے یہاں رہتا ہے. جب یہاں پہ پیشنٹ اندر آ جاتا ہے بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے, بہت ریلیکس ہو جاتا ہے. اس کو یہ سمجھایا جاتا ہے آپ کی بہتری کے لیے آپ کو لایا گیا ہے, اور وہ خوش ہوتا ہے جب اندر آتا ہے کہ چلو میری اس لعنت سے جان چھوٹ رہی ہے, مجھے ایک نئی زندگی مل رہی ہے. وہ بہت ہیپی ہو جاتا ہے یہاں پہ جب آتا ہے پیشنٹ. اور فیملیاں بھی حیران ہو جاتی ہیں کہ گھر میں پیشنٹ کیا کرتے ہیں, جب آپ کے پاس آتے ہیں تو بڑے اچھے ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ان کو اسلامی ایجوکیٹ بھی کیا جاتا ہے, مینٹلی کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے ان کی, تو ہر طرح سے ان کو سہولت پرووائڈ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے پیشنٹ یہاں پہ بالکل ایزی فیل کرتے. آپ کے سینٹر میں میل, جی ہمارا میل جاتے ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ خواتین کی نسبت میل کو کنٹرول کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے. زیادہ تر کس طرح کے ڈرگس میں ملوث آتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر اس وقت میں تو آئس کا زیادہ جو ہیں وہ ہیں, وہی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لوگ اس کو ہمارے اس وقت 3 سیٹ اپ ہیں. لیڈیز کا الگ ہے, نیو انسیپشن کے نام سے ہے, سن رائز سے ایک میل سیٹ اپ ہے ہمارا, یہ مین جو ہمارا ہے یہ نیو ہوپ کے نام سے ہے. جی اچھا, تو میں پوچھ رہی تھی کہ اچھا آئس میں آپ نے کہا کہ زیادہ نوجوان یا ہر طرح کی ایج کے؟ زیادہ تر نوجوان آ رہے ہیں اس میں, بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ انڈر 18 جو بچے ہیں وہ بھی. جی یس, ابھی اس وقت بھی میرے پاس ایسے پیشنٹ ہیں جو انڈر 18 ہیں. ایک بلکہ آؤٹ آف کنٹری سے آیا ہوا بچہ ہے, 14 ایئر اس کی ایج ہے, وہ آئس کرتا ہے. انڈر 18 یعنی کہ ناظرین واقعی
یہ اگر میں کہوں تو ایک لمحہ فکرہ بھی ہے کہ جب ہم انڈر 18 تھے تو ہمیں تو ان ڈرگس کا نام بھی نہیں پتہ تھا، بلکہ نام لیتے ہوئے ہم ڈرتے تھے کہ والدین کی طرف سے ہمیں ڈانٹ پڑے گی کہ تم نے یہ لفظ جو ہے وہ کہاں سے سنا. تو یہ واقعی ناظرین یہ ایک غور و فکر کرنے والی بات ہے. اسپیشلی میں کہوں گی والدین کو یہ اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ ان کے بچے کہاں جا رہے ہیں یا وہ خود اپنے بچوں کو کس طرف دھکیل رہے ہیں. اس پہ بات کریں گے، بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد ذرا والدین کی کھچائی ہوگی تو ہمارے ساتھ ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات ہو رہی ہے آج ڈرگس پہ، جو ڈفرینٹ منشیات اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے جو نوجوان ہیں جو جن میں یہ رجحان بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس پہ ہم بات کریں. والدین کا میں نے ذکر کیا تھا کہ بریک کے بعد ہم ذرا والدین کی کھچائی کرنے والے ہیں، کیونکہ جب ہم بچے تھے، چھوٹے تھے، والدین کے تو اولاد ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں، وہ کبھی بڑے ہوتے نہیں ہیں. لیکن اگر جنرل ہم بات کریں تو ہمیں نہیں ڈرگس کا نہیں پتہ تھا. اگر کوئی کامن ایک آدھا ہم سن بھی لیتے تھے تو والدین کے سامنے ہم ذکر نہیں کرتے تھے. یوز کرنا تو بہت دور کی بات تھی. لیکن اب بچے ماں باپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے اسموک کر رہے ہوتے ہیں. وہ شیشے کی جو آپ نے بات کی وہ تو ایک فیشن، مطلب یہ تو کامن ہے، ہر انسان، ہر میں کہوں کہ ہر بچے کے تقریباً ہاتھ میں ہم سگریٹ اور یہ شیشے کی جو چیزیں ہیں اس طرح کے ہم دیکھ رہے ہیں. تو یعنی کہ اس میں ماں باپ سب سے بڑے قصوروار تو ماں باپ ہیں. دیکھیں اگر تو آپ سگریٹ اور شیشہ کی بات کریں تو شیشہ تو بہت ساری جگہوں پہ ایکسیپٹیبل بھی ہو گیا فیملیز کے اندر اس طرح، وچ از کوائٹ رانگ. کیونکہ شیشہ اگر آپ جا کے کبھی ریسرچ کریں، اسٹڈی کریں تو شیشہ جو ہے وہ سگریٹ سے زیادہ اس کے خطرناک ہیں، خاص طور پہ لنگس پہ افیکٹ کرتے ہوئے وہ ڈیپ ٹیشو اس کی پینیٹریشن. آپ نے جو بات کی نا جو پیرنٹس کی، تو اگر اچھا یہ شیشے سے مجھے ایک انٹرسٹنگ بات یاد آ گئی، میں ضرور ناظرین کو بتاتی چلو، جو کہ ایک مائنڈ سیٹ ہمارا بن چکا ہے. بہت سارے کولیگز ہیں جو ڈفرینٹ کیفیز میں جاتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں. بہت دفعہ آفر ہے مجھے، مطلب کہ انوائٹ کیا گیا فلاں کیفے پہ آئیں، شیشہ ویشہ پیتے ہیں. میں نے کہا سوری میں نہیں پیتی. آپ شیشہ نہیں پیتی؟ آپ میڈیا میں ہوتے ہوئے اس دور میں آپ شیشہ نہیں پیتی؟ مطلب ایک انہوں نے مجھے بڑا وہ نا ایک لو کیٹیگری میں لے گیا کہ جیسے میں تو اس ماڈرن دنیا کا حصہ ہی نہیں ہوں. صحیح، یہ ہم نے اس کو اسٹیٹس سمبل بنا لیا ہے. اب اس سے تھوڑا سا ایڈوانس ہے ویپس ہیں. ہاں اب لوگ ویپس آپ دیکھیں گے، آپ کو اب ٹبیکو شاپس کو ویپ شاپ نظر آ رہی ہیں اور بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ کامن ہے. لوگ اس کو کہتے ہیں اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، الگ ہی ہوتا ہے، اس کے افیکٹس ہیں. آپ نے جو بات کی نا، اگر ہم ڈرگس کی بات کریں اسپیسیفکلی، پہلی بات تو یہ ہے، آپ کے لیے فگرز بھی شاکنگ ہوگی کہ یونیورسٹیز کے اندر ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 78% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انزائٹی کا شکار ہیں. 78؟ ہاں. اب کیوں ہمارے پاس لمیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن جتنی انفارمیشن ہے وہ انڈیکیٹ پڑھائی کرتی ہے، اور اس میں مائلڈ سے میڈیم اور میڈیم سے ہائی. سو یہ جو انزائٹی ہے یہ میڈیم سے ہائی کی طرف جا رہی ہے. 78% لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان پہ ایک پریشر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے گریڈز اچھے لینے ہیں، جابز اچھی سیکیور کرنی ہے، ان کا کزن جو ہے وہ ڈاکٹر بن، ہاں پیسہ کمانا ہے، بڑا گھر ہے تو مجھے بھی چاہیے. اینڈ آف کورس اس اکنامک سچویشن کے اندر جہاں پر ہم کرائسس کی طرف جا رہے ہیں تو نوجوان اور پریشان ہو جاتے ہیں، مطلب جاب ہوگی نہیں ہوگی. پھر ان کو یہ پریشر ہوتا ہے اگر جاب نہیں تو چلیں باہر چلے جائیں. اس طرح بھی ریسنٹلی بہت زیادہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، برین ڈرین ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ کافی سارے پریشر، جب آپ ڈلیوری کی بات کرتے ہیں آف ریزلٹس، ان کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہوتے ہیں، اس لیے وہ انزائٹی کی طرف جاتے ہیں. سو انزائٹی کے بعد ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں اور پھر ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں. دوسری چیز میرے خیال سے ہے کہ پیرنٹس ہوں یا ٹیچرز ہوں یا ان کے دوست ہوں، اگر تو ان کو پتہ لگے کہ کوئی کسی بھی وجہ سے، مینٹل النس کی وجہ سے یا وہ فیشن کی وجہ سے جا رہا ہے تو ان کو انگیج کریں. اچھا، پہلا طریقہ تو یہ پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ آپ پیرنٹس کی طرف سے کہ ان کو پریشرائز نہ کریں. ٹیچر جو ہے اسٹیگمائز نہ کریں کہ جی تم اگر تمہارا سی گریڈ ہے تم گندے ہو یا اچھے ہو یا برے ہو، وٹ ایور. اگر وہ آ رہا ہے تو آپ اس کی پرفارمنس پہ بات کریں، نہ کہ اس کو پریشرائز کریں. فیل ہو گئے تو اس کا ہم پہ یہ پریشر نہیں تھا، مطلب ہوگا بھی، لیکن اس وقت کی سوسائٹی کچھ اور تھی، ایکسیس ٹو ایوری تھنگ نہیں تھی. تو اگر ٹیچرز ہیں تو وہ اگر فیل ہو بھی جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ دوبارہ کورس لے کے اس کی زندگی ختم نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے بالکل. اس کو ٹیچر سے موٹیویٹ کرتا تھا کہ اٹس اوکے فائن اسٹڈی ہے، تم اگر اتنا پڑھے لکھے ہوتے تو یہاں کیوں آتے گئے. ایگزیکٹلی. تو ٹیچرز اور پیرنٹس کو وہ چیز جو ہے نا وہ پریشرائز نہیں کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ ٹیچرز اور پیرنٹس اور ان کے جو دوست ہیں وہ اگر کوئی پرابلم ہے کسی وجہ سے ان کو انگیج کریں. اگر وہ ڈس انگیج کر دیتے ہیں نا کسی بھی وجہ سے
تو انگیج کریں اور ان کی بات سنیں. اگر کوئی فیشن کی وجہ سے پی رہے تو بھی سنیں, اور اگر کوئی پریشانی پی رہے تو بھی سنیں, تو بھی سنیں, سے حل دینے کی کوشش اور کریں. پھر اس کے بعد آپ اپنے طور پہ بہت سارے حل دے سکتے ہیں. دیکھیں کسی سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ پہ جانے سے پہلے میں زیادہ اپنے جو لوگ مجھ سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کی بات میں بہتر سمجھ سکتا ہوں. اگر ہم ان کو انگیج نہیں کرتے, ان کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں, ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو ہم سولوشن نہیں دے سکتے. ہم سولوشن دیں گے. تیسری چیز جو انہوں نے بھی ذکر کیا, ہوتا بھی ایسے ہے کہ آپ اس اسپیسیفک انوائرمنٹ سے آپ کو نکلنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل یہ بھی نمبرز بڑے میرے خیال سے کم نمبرز ہیں کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً کوئی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مطابق کہ 1.5 سے 2 کروڑ یا 2.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس وقت سائیکیٹرک انٹرونشن کی ضرورت ہے, جن کو دوائیوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, مے بی یہ نمبر تھوڑا کم ہے, اگر کوئی 2 کروڑ بول رہا ہے تو مے بی زیادہ کوئی رپورٹڈ ہے نا, یہ جو رپورٹڈ نہیں ہے ہمیں نہیں بھی بتاتے. اور 450 سائیکیٹرسٹ ہیں اس ملک میں جنہوں نے جو سائیکیٹری پڑھی ہوئی ہے. تو اب آپ سوچیں کہ اس ڈسپیرٹی کو آپ کس طرح ختم کر سکتے ہیں. میرے خیال سے جس طرح یہ بتا رہے ہیں جتنے لوگ خراب ہو جاتے ہیں, آپ کو اس انوائرمنٹ سے نکالنا پڑتا ہے. اگر آپ اس انوائرمنٹ سے ان کو ڈس انگیج نہیں کریں گے, آپ بے شک ان کو انگیج بھی کر لیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات سن لیں گے, اس انوائرمنٹ سوسائٹی میں جائیں گے, پھر وہ ڈس انگیج ہو جائیں گے آپ سے. ظاہری بات ہے جب ہم پراپر آپ ان کو نہیں گائیڈ کریں گے. حبیب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں والدین کی, چونکہ میں بات کر رہی ہوں کیونکہ اس میں غلطی سب سے بڑی والدین کی ہوتی ہے. تو کیا تربیت پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ والدین کی اب کرنی پڑے گی. جو سب سے بہتر ہے نا کہ والدین نے چیکنگ بیلنس چھوڑ دیے. جب ہماری ایج تھی نا, اس ایج میں سیٹرڈے سنڈے کو پتہ چلتا تھا کہ میرے اتنے بچے ہیں. اب یہ جو ایج آ چکی ہے اس میں سیٹرڈے سنڈے کو بھی پتہ نہیں چلتا. سیٹرڈے سنڈے کو والدین نے پلان بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے مری جانا ہے, بچوں نے پلان بنایا ہوتا ہے ہم نے نران خان جانا ہے. ٹھیک ہے, اور ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہ جب بچہ بیمار ہو جاتا ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے, کوئی دوست لے جاتے, پھر کہتے ہیں انکل آپ کے بچے کو چکر آ گئے تھے, گر گئے تھے. یہ نہیں پتہ وہ آئس کر رہا تھا, ویکنیس ہو گئی, ہیروئن کر رہا تھا, یا اس نے کسی کو مار دیا, ایکسیڈنٹ کر دیا. فون کال پہ پتہ چل رہا ہے. کیوں کہ ہم نے چیکنگ بیلنس چھوڑ دیا. اور ہم نے اگر اس کو پاکٹ منی 2 لاکھ 3 لاکھ دیے, ہم نے پوچھا نہیں ہے کہ کہاں لگا رہے, کہاں پہ صرف کیے. ان کو کریڈٹ کارڈ دیا ہوا ہے, ان کو موبائل کارڈ دیا ہوا ہے, ان کو پیٹرول کے لیے کارڈ دیا ہوا ہے کہ جائیں پیسوں کے حوالے کر دیا. ہاں, پیسوں کے حوالے. کیونکہ یہ اصل مین اکثر میں اپنے پیشنٹ کو بھی کہتا ہوں کہ ہر فیملی آتی جی ہم نے تو ہماری فیملی میں کوئی ہے ہی نہیں. اکثر آ کے کیا کہتے ہیں ہماری فیملی میں سر ایسا کوئی ہے نہیں, ہم تو ہائی فائی فیملی, پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو آپ نے بھائی پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بچوں کو ملازموں کے حوالے کیا ہوا ہے. آپ نے ملازموں کے حوالے کیے تو ان کی عادت ڈیولپ ہوگی نا کہ آپ کی عادت ڈیولپ ہوگی. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو بچے کی تربیت کون کر رہی ہے؟ تو وہ کر رہا ہے نا ملازم. اب میڈ کتنا پڑھا لکھی ہے, کتنے ہو جانا, ملازم جیسا ہوگا تو تربیت بھی تو ویسے کرے گا نا. اسی طرح اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا تو آپ کے پاس جاب کر رہا ہوتا تو آپ کی تربیت ویسی ہوگی نا. یعنی پہلے تو یہاں والدین کی تربیت کی ضرورت ہے. انصر صاحب پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ جی میں تو یہی کہوں گا پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں. جہاں بھی آپ کو کلک ہو کہ ہمارا بچہ اس سائڈ پہ جا رہا ہے تو فوراً یہاں پہ لے کے آئیں. ہم ٹیسٹ کرتے ہیں, 5 منٹ کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ کیا کر رہا ہے. اگر ذرا سا بھی شک ہے بچے کی, اگر حرکت آپ کو کچھ ڈفرینٹ لگ رہی ہے. میں یہ کہوں گا کہ جو ینگ بچے ہیں آج کل لاک لگا لیتے ہیں کمروں میں, پیرنٹ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں, سو گیا, وہ غلط مطلب ہے کہ نیگیٹو اس میں ہوتے ہیں انوالو. تو ہم چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. ہو تو بچے میرے خیال میں چیزوں سے بالکل بالکل. ڈاکٹر سکندر صاحب آپ کا پیغام 20 سیکنڈ. جی میرے خیال سے کہ سوسائٹی کے اندر ایک ٹینڈنسی ہے کمپیریزن کی. تو یوتھ ہر کسی کو, ہر بندہ انڈیویجول ہے, ہر بندے کی اپنی سوچ آئیڈینٹی الگ ہے. اگر آپ کمپیریزن شروع کر دیں گے لوگوں کے ساتھ, آپ کی آئیڈینٹی اپنی نہیں, انڈیویجولیٹی نہیں ہوگی, تو آپ ان ساری چیزوں میں پڑیں گے. بالکل. جی قاری حبیب الرحمان صاحب آپ کا پیغام ناظرین. پیغام یہی ہے کہ ذمہ داری کا احساس دلائیں اپنے آپ کو کہ اگر میں نے بچے پیدا کر دی تو ان کو بڑا بھی میں نے کرنا ہے, نہ کہ سوسائٹی والوں نے کرنا ہے. سوسائٹی والے آپ کے بچوں کو خراب کر سکتے, کوئی آگے لے کے نہیں جا سکتے. سدھارنے والا کوئی بھی نہیں, فیملی میں بھی نہیں ہوتے, سوسائٹی میں بھی نہیں ہوتے. اور ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے نیچے رہے, آگے کیوں نکل گیا. اب ہم پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان میں یہی چلتی چیزیں کہ کیوں ترقی کر رہا ہے. تو ہم نے خود اپنے بچوں کو چیکنگ بیلنس کرنا, نہ کہ سوسائٹی کے حوالے کرنا. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین آپ نے کہیں نہیں جانا, پروگرام کا وقت ختم نہیں ہوا. یہ مہمان ہمارے ساتھ تھے یہ انہی سیگمنٹس میں. اس کے بعد کچھ اور مزید مہمان ہمیں جوائن کریں گے. بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد اور مہمانوں کے ساتھ آتے ہیں اور مزید ان سے جانتے ہیں کہ یہ رجحان کیوں بڑھ رہا ہے منشیات کا, کس طرح اس کو ہم کور کر سکتے ہیں, روک سکتے ہیں, اس کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے, تاکہ جو ہماری کریم, ہماری یوتھ
हमारे इस मुल्क का मुस्तकबिल है, इस कौम का, वो ये एक जो बिगाड़ की तरफ जा रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो हमारे साथ फिर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हो रही है आज ड्रग्स के हवाले से और हमारी यूथ, हमारी नौजवान नस्ल जो है उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये एक बड़ा मेजर इशू बन चुका है। हमारी जो यूथ, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो उसमें बहुत ज़्यादा ये मंशियात का रुझान पाया जा रहा है। और ब्रेक पे जाने से पहले आपने हमारे मेहमानों से सुना भी कि अंडर 18 जो एज के बच्चे या बच्चियाँ हैं उनमें उनकी तरफ ये ज़्यादा देखा जा रहा है कि वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। और ये वाकई मैं कहूँगी कि एक लम्हा फ़िक्र है कि अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे अगर ड्रग्स में मुलव्वस डिफरेंट मंशियात ले रहे हैं तो क्या वजह हो सकती है? क्या घर से उन्हें ये इन्वायरमेंट मिल रहा है, या टेंशन अगर मैं कहूँ तो उन्हें इस एज में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ना उन्होंने घर कमा के देना है, ना उन्होंने घर चलाना है, पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के अलावा अब मुझे नहीं लगता कि कोई उन्हें और इशू होगा। तो इसके बावजूद क्या वो अपने जो कोलीग्स, उनके जो फेलोज़ हैं, क्लासमेट्स हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो उनके फैमिली में कोई उनके हम एज है, क्या उनको देखते हुए ये चीज़ उनमें बढ़ रही है? तो ये वाकई एक बहुत बड़ा इशू है जिस पे हम सबको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ उन बच्चों की बात या उन फैमिलीज़ की नहीं हो रही जो इसमें इन्वॉल्व है, इसमें हम सब की, क्योंकि हम इस मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा हैं। तो अगर हमारी ये यूथ, हमारे ये बच्चे या बच्चियाँ अगर वो अपने आप को मौत की तरफ लेके जा रहे हैं तो इसका जो नुकसान है वो हम सबको उठाना पड़ेगा, हम सबको इस नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। तो इसी पे हम बात करें कि ये ख़त्म किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इतनी इजी एक्सेस, इतना आसानी से कैसे बच्चे जो हैं वो इस तक, इन ड्रग्स तक पहुंच रहे हैं? कौन है जो इतनी आसानी से इन्हें ड्रग्स दे रहे हैं, यानी कि वो परचेज़ कर लेते हैं या व्हाटएवर, जिस भी तरीके से, तो कैसे और कहाँ से, कौन ज़िम्मेदार, इसका कौन? इसी पे हम बात करें। मज़ीद मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया। आपको कहा था कि ब्रेक के बाद और कुछ मौजूद शख्सियात हमारे साथ होंगी। जनाब, हमारे अभी जो मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं न्यू होप सेंटर के और मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं। हमारे साथ है डॉक्टर शम्स हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मैडम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, क्योंकि मैं हमेशा नाज़रीन को भी कहती हूँ कि हमारे डॉक्टर बड़े मसरूफ़ हैं आजकल जी, क्योंकि डॉक्टर कम होते जा रहे हैं, काम बढ़ता जा रहा है, पेशेंट जो है वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। वेरी ट्रू, एग्जैक्टली। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो कि तशरीफ़ फरमा है, आप डायरेक्टर न्यू होप हैं जी, काशिफ रज़ा खान साहब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू। ठीक है, जी अल्लाह का पश्तो तो नहीं बोलनी पड़ेगी ना? शुक्र। उर्दू उर्दू में बात करेंगे बिल्कुल। डॉक्टर शम्स हैदर साहब, आप ही से मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप इस सेंटर में हैं जी, जी। और भी बाहर आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, आपके पास पेशेंट्स आते हैं, फैमिलीज आती होंगी। जैसे मैंने बात की कि अंडर 18 बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रही हैं। कौन से ऐसे प्रेशर्स हैं, कौन से वजूहात हैं, कौन से ऐसी रीज़न्स हैं ऐसे जो बच्चों को इस तरफ लेकर आ रहे हैं ड्रग्स की तरफ? जी सबसे पहले तो मैं ग्लैड हूँ कि आपने इस मौजू को टच किया, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है, लोग इस पे बात करते हुए कतराते हैं। स्पेशली वो पेरेंट्स जिनके बच्चे नशा कर रहे होते हैं, उनकी सारी कोशिश होती है कि किसी तरह रिश्तेदारों को पता ना चले, रिलेटिव को, किसी को भी पता ना चले, और वो कैमोफ्लेज रखते हैं कि अगर ये कर रहा है तो बस उसको छुपाना है। मेन उनका फोकस इस चीज़ पे होता है। अब अगर आ जाए हम काजेज़ की तरफ, तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अगर मैं ब्रीफली आपको इन्यूमरेट करूं तो उसमें देखें आजकल सबसे जो कॉमन रीज़न है वो है पुअर पेरेंटल कंट्रोल, क्योंकि पेरेंट्स और जो ऑफस्प्रिंग है, जो औलाद है, उनका कम्युनिकेशन गैप बढ़ चुका है हमारे अनफॉर्चुनेटली। एग्जैक्टली, हमारे जो पेरेंट्स हैं अब ये समझते हैं कि हमने बच्चे को मोबाइल ले दिया है, टेक्नोलॉजी ले दी है, और वो अपना जो जिम्मेदारी है उससे वो यूँ समझे कि पहलू तय करते हैं कि हैवी पॉकेट मनी दे दी जाती है, बड़े-बड़े स्कूल यूनिवर्सिटीज में डाल दिए तो हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। अब वो समझते हैं हमारी जिम्मेदारी करेगा स्कूल का टीचर, कोई होम ट्यूटर, या कोई जो रिलीजियस कोई स्कॉलर दीन में घर में पढ़ाने आता है।
تو یہ ایک جو گیپ ہے اس وجہ سے بچے جو ہیں وہ ڈرفٹ ہو رہے ہیں انفارچونیٹلی، کیونکہ جو ٹین ایج ایئرز ہیں اس میں ہارمونل رش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بایولوجیکلی جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں دے آر کوائٹ ایکٹیو، دے وانٹ ٹو ایکسپلور دا ورلڈ، دے وانٹ ٹو ٹرائی نیو تھنگس. تو یہ ایک بایولوجیکل بیسس ہے، اور اوپر سے اگر گھر میں کنٹرول اور کمیونیکیشن گیپس ہیں تو بچے پھر دوسرے دوستوں کے ساتھ یا پیئر پریشر میں آ کے ڈرگز یوز کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں. اسپیشلی آج کل جو دیکھیں، جو بھی ہم الیکٹرانک میڈیا دیکھیں اس میں ویسٹرنائزیشن کلچر بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایفیکٹ کیا پڑتا ہے؟ بچے پارٹیئنگ اور گوئنگ آؤٹ، ایٹنگ آؤٹ، ان چیزوں کو زیادہ مطلب پسند کرنے لگ گئے ہیں. اب گھر میں بھی ان کا کنیکشن نہیں ہے تو وہ باہر کی ایفیکٹس جو ہیں وہ زیادہ لیتے ہیں. تو جب ایک بچہ ڈرگز لیتا ہے، کوئی ٹائم دینے والا یا سننے والا نہیں ہے، سننے والا نہیں ہے. بالکل. ہر کوئی اپنی لائف میں بزی ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے پھر جب وہ دوسرے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو آفر کرتا ہے کہ آپ یہ سٹارٹ کرو، جسٹ ٹرائی. شروع میں وہ ایز اے ریکریشنل یوز ہوتا ہے، لیکن سلولی دے ڈونٹ نو ان 3-4 months کے یوز کے بعد دے گیٹ ایڈکٹیڈ ٹو دیز تھنگس، اور دے آر ہائیلی ایڈکٹیو. برینز میں اتنی پھر ان کے خلاف کریونگز ہوتی ہیں کہ ان کے لیے آسان نہیں ہوتا اس چیز کو چھوڑنا. تو ایز اے اوور آل یہ پیرنٹس کے لیے، اوور آل سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑا آزمائش بھی ہے، اور ہم سب کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اسپیشلی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جیسے آپ نے کہا ہے کہ اتنی فریلی اویلیبلٹی ہے کہ ایوری نوک اینڈ کارنر دیر از اے وینڈر، اینڈ جس کو چاہیے ہو اس کو آسانی سے مل جاتا ہے. ایون بچوں کو پتہ ہے کہ انہیں کس سے اور کہاں، کس جگہ سے اور کس بندے سے انہیں کون سی چیز مل سکتی ہے. تو وی ہیو ٹو کرب دس پریکٹس، اسپیشلی پولیس اور جو ان کا مطلب ریسپانسبلٹیز ہیں، دے ہیو ٹو ٹیک اپ دس ٹاسک. میں اس پہ مزید نہیں کہنا چاہتی، سب کو پتہ ہے کہ کہاں کیا چیز ہے، لیکن ہم نے دیکھ کے اندیکھا کر دیا ہوا ہے. کاشف صاحب، ہم نیو ہوپ سینٹر کی بات کرتے ہیں جس کے نام میں ہی ہوپ ہو، تو لوگ واقعی وہ اسی ہوپ کے ساتھ آتے ہیں. میں جاننا چاہوں گی، بلکہ میں چاہوں گی کہ آپ ناظرین کو بتائیں کہ اس سینٹر کو جو ہے، اس کا جو مقاصد ہے، جو بیسک مقصد ہے وہ کیا ہے، ناظرین کو وہ بتائیں. جی وعلیکم السلام. ہمارا جو نیو ہوپ کا جو مقصد ہے، ہمارا امید پہ لوگ آتے ہیں. زیادہ تر لوگ نشے رجحان کی وجہ سے، پیشنٹس زیادہ تر ڈرگس کی وجہ سے اس چیز میں ملوث ہے. تو کوشش وہ لوگ، فیملی بھی مقاصد وغیرہ کوشش کر رہے ہیں، ماں باپ بھی کوشش ان چیزوں میں لگے ہوئے کہ ان چیزوں سے ہم اس کو نکال دیں. تو زیادہ تر کالج یونیورسٹیوں کی وجہ سے زیادہ تر اس چیز میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں. تو کوشش یہ والدین کی اس کے اوپر فوکس کریں، اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں. تو اس کے بعد اگر آپ اس کے بیہیویئر میں کچھ ایسی چیز ہو تو اس کو لے کر آئیں، کوئی سینٹر یا کوئی لیب وغیرہ اس کے پاس لے جائیں، ان کو ٹیسٹ وغیرہ کر لیں اس کو اپنے سامنے. جب اس کا ٹیسٹ میں کوئی ایسی چیز نگیٹو کوئی چیز آئی تو اس کے فوراً ایکشن لیں والدین. بالکل. میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ بیسیکلی وی ایز اے ٹیم وی آر آلموسٹ اٹیچ ود دس تھنگ فار دا لاسٹ 15 years. تو ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف سینٹرز جو ہیں وہاں ایک تو پیشنٹ کیئر از مچ پور. اچھا، جو ایک اسٹینڈرڈائزڈ میئرز ہیں ریگارڈنگ اف یو کمپیئر اٹ ود دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز لائک دا ویسٹرن ورلڈ، تو ہمارے ہاں ٹریٹمنٹ پہ وہ کوالٹی نظر نہیں آتی. جس طرح باقی شعبوں میں ہے تو اس فیلڈ میں بھی ایسے ہی ہے. تو میں ایکچولی آئی واز ریٹرننگ فرام US، تو ذہن میں ایک مقصد تھا کہ وہاں جا کے ایک اچھے ادارے کی بنیاد رکھیں جس میں پیشنٹ کو اچھی کیئر اور اچھی ٹریٹمنٹ ملے. اور اسپیشلی اگر ہم ایک بندے کو بھی لائف چینج کرتے ہیں تو اٹس کوائٹ اے ورتھ وائل، کیونکہ ایک بندے سے ہول فیملی ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو اس مقصد کو لے کے، اور الحمدللہ ہمارا جو رزلٹ ہے دیٹ از ویری گڈ. آلموسٹ 90% سے اوپر ہمارے پیشنٹ دے گیٹ ریکورڈ، اور فیملی سیٹسفیکشن از آلموسٹ 100%. الحمدللہ، ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ناظرین، تاکہ والدین کو پتہ چل جائے جو نہیں جانتے یا اس طرح پراپر چیزوں کو نہیں سمجھتے، کہ کیسے انہیں پتہ چلے کہ ان کا بچہ یا بچی جو ہے وہ کسی نہ کسی اس طرح کے ڈرگ میں انوالو ہے، کیسے پتہ چلے؟ جی، یہ بہت اچھا کوشچن کیا ہے آپ نے. لیکن اس میں سب سے جو الارمنگ جس کو ہم کہتے ہیں ریڈ فلیگز میڈیکل ٹرمز میں،
جو ریڈ فلیگز ہیں وہ آپ کو تب نظر آنے چاہیے جب آپ کا بچہ الگ تھلگ رہنا شروع ہو جاتا ہے, وہ فیملی گیدرنگ کو اوائڈ کرتا ہے, سبلنگس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرے گا, اچھا اس کا ٹیمپرامنٹ بہت پور ہو جائے گا, چھوٹی سی بات پہ وہ اوور ریئیکٹ کرے گا اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسی بات ہوئی نہیں ہے لیکن اس کا ریئیکشن جو تھا دیٹ واز ٹو مچ فار اے فیملی. تو یہ ایک الارمنگ چیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کی جو پرفارمنس ہوگی اف ہی از گوئنگ ٹو اسکول اور کالج تو اس کے گریڈ سلولی ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کا جو اپنے دوستوں کے ساتھ جو اچھی فیملی سے جن کو آپ جانتے ہوں گے ان کے ساتھ کنیکشن پور ہوتا جائے گا اور ہی ول اسٹارٹ میکنگ نیو فرینڈس. تو جو مطلب ایک ڈرگ کا ایک سرکل ہوتا ہے وہ اس طرف چلا جاتا ہے, فیملی سے الگ تھلگ رہنا شروع کرتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ کافی الارمنگ ہوتی ہے. تو ایسی کسی بھی سچویشن میں پلیز اس چیز کو اگنور نہ کریں. اگر یہ چیز ان کے آپ اپنے بچوں میں دیکھ رہے ہیں تو ضرور اس پہ ایکشن لیں. اور اس میں ایک چیز امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو ایٹ رائٹ ٹائم پہ لے آئیں, اس کو اسٹریٹ اوے کسی اچھے ریہیب سینٹر میں علاج کے لیے آپ ایڈمٹ کروائیں تو دین دیئر چانسز آر میکسیمم, کیونکہ جتنا یہ ڈیوریشن انکریز ہوتا ہے جو ڈرگز ہوتے ہیں وہ اپنے ریسیپٹرز اس لیول پہ اپنے برین میں چینج کر دیتے ہیں کہ پیشنٹ کے لیے بھی پھر زیادہ مشکل ہوتا ہے اور اس کو پھر ریہیبلیٹیشن کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کرتے ہیں, ڈیٹیل بات کرتے ہیں کہ کیا یہ اگر کوئی اس کا عادی ہو چکا ہے, ایڈکٹڈ ہو چکا ہے, تو کیا یہ بالکل ختم ہو سکتا ہے یا مینیج ہوگا؟ اس پہ بات کرتے بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہی ناظرین کو بتائیے گا تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اگر وہ اس کسی بھی نشے کے عادی ہو رہے ہیں تو کیا اس سے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں یا پھر اس کے ساتھ وہ مینیج کریں گے, وہ زندگی سے وہ چیز نہیں جائے گی, وہ زہر ختم نہیں ہوگی. اس پہ ہم بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوئے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات ہو رہی ہے ہمارے نوجوان نسل کی اور اس وقت معاشرے میں جو بڑھتا ہوا ڈرگز کا منشیات کا جو رجحان ہے اس پہ ہم بات کریں. ختم کیسے ہوگی, وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, نقصانات کیا ہیں, ان تمام چیزوں پہ بات کریں. ڈاکٹر صاحب وہی سوال بریک پہ جانے سے پہلے کہ ناظرین کو بتائیں کہ اگر کوئی بندہ, بچی یا بچہ کسی بھی ایج سے ریلیٹڈ اگر کسی نشے کا عادی ہو چکا ہے تو کیا وہ ختم ہو جائے گا ٹریٹمنٹ کے ساتھ یا پھر وہ جو زہر ہے اس کے جسم میں رہے گا, اس کو مینیج کرنا پڑے گا؟ جی بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. بیسیکلی موسٹ آف دا کیسز میں ہے تو اس میں ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. اچھا ٹھیک ہے, اٹ ڈپینڈز اپان دا ڈیوریشن آف ایڈکشن. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیشنٹ کون سی ڈرگ یوز کر رہا ہے. اسپیشلی کچھ جو ڈرگز ہیں ان کا جو ریلیپس ریٹ ہے از کوائٹ ہائی. ٹھیک ہے, جو ہائی سائڈ ہے اور اسپیشلی اگر پیشنٹ کو 15-20 ایئر سے ابو ہو گیا ہے تو اس کیسز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو موسٹلی کیسز میں مینیج کرنا پڑتا ہے کیونکہ پیشنٹ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے نشے کو ترک کرنا. اور یہی پریکٹس آج کل یو کے اور ویسٹرن ورلڈ میں چل رہی ہے کہ جو کرونک اوپیوائڈز ڈپینڈنس ہے اس کو انہوں نے ایک پروگرام کے تحت ان کو ایک کنٹرولڈ اس میں میڈیکیشن دیتے ہیں تاکہ وہ ایک کنٹرول سبسٹنس اس خاص مقدار میں لیں, اس سے زیادہ نہ لے سکیں. تو اس طرح وہ مطلب اپنا کچھ نہ کسی حد تک کام بھی کرتے رہتے ہیں اور اس پروگرام میں شامل رہتے ہیں. لیکن ایسے پیشنٹ جن کی عمر کم ہے اور ان کی ڈیوریشن جو ہے کم ہے تو اس کیسز میں وی شوڈ آل ٹرائی کہ وہ ٹریٹ ہو جائیں. اور اس کے لیے ایک مسٹ تھنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو سرکل ہوتا ہے ایڈکشن کا وی ہیو ٹو بریک اٹ. کیونکہ جب پیشنٹ ڈرگ لے رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ڈرگ کی ڈوز فنش ہونے والی ہوتی ہے باڈی میں تو ہی ٹرائز کہ اس کو نیکسٹ ڈوز مل جائے. ہی اسٹارٹ ارینجنگ دا نیو جو ڈرگ ہے کس چیز کی وہ کریونگ جی کریونگ, اور اس کو تکلیف اتنی اس کے مائنڈ پہ سوار ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے دوبارہ سے ٹرائی کر رہا ہوتا ہے. تو اس سرکل کو بریک کرنے کے لیے ہمیں ریہیب سینٹر یا ہاسپٹل کی انٹرونشن چاہیے ہوتی ہے کیونکہ فیملی کے لیے یہ ٹیکل کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اسپیشلی پیشنٹ وائلنٹ بھی ہو جاتے ہیں, دے کین ہارم دیم سیلوز اور ہارم سم آف دا فیملی ممبرس. سو اس کیسز میں آپ پروفیشنل ہیلپ لیں اور پیشنٹ کو ایٹ لیسٹ کچھ عرصے کے لیے ایسی جگہ رکھیں جہاں ڈرگ اس کو نہ ملے, وہ میڈیکلی سیف ہو اور اس کا جو ڈیٹاکسیفیکیشن کا پیریڈ ہے وہ خیر خیریت سے وہ گزر جائے.
اس کے بعد اس کا نیکسٹ فیز اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ اس کی مینٹل اور سائیکولوجیکل ہیلتھ کے حوالے سے وہ سیکنڈ فیز میں ایٹ لیسٹ چلا جاتا ہے. پھر فیملی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ چلو اس کو ہم نے آؤٹ ڈور بیسس پہ ٹریٹمنٹ کرانی ہے یا انڈور رکھنا ہے. تو موسٹ آف دا کیسز میں ان شارٹ یہ ہے کہ علاج ہے, لیکن ایسے کیسز جن کی ڈیوریشن بہت زیادہ ہے اور وہ کوائٹ میزریبل ہو جاتے ہیں تو اس میں وی ہیو ٹو چوز دا مینجمنٹ پارٹ. ٹھیک ہو گیا. کاشف صاحب میں اگر تھوڑا سا بات کر لوں ہمارے KPK کی, ہمارے جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں, خواتین میں مجھے لگتا ہے قدرے کم ہے یہ چیزیں, لیکن مرد حضرات میں جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ڈرگس کی طرف, منشیات کی طرف زیادہ ہے. کیونکہ پہلے جو ہمارے مہمان تھے انہوں نے بھی کہا کہ لوگ جو ڈرنک شراب ہے اس کو نشہ سمجھتے ہیں, باقی کہتے ہیں تو چھوٹا موٹا نشہ ہے, یہ تو بس میں الحمدللہ شراب نہیں پیتا یا نہیں پیتی, لیکن یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ ڈرگ تو لگتی نہیں ہے کہ یہ منشیات ہوگی. تو KPK میں بھی یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم ڈرنک نہیں کرتے لیکن یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ یوز ہو جاتی ہیں. اس وقت جو ہمارے پاس KPK سے جو پیشنٹس ہیں اس وقت بہت زیادہ ہیں. KPK میں آج کل جو پنجاب میں اتنا زیادہ نہیں, جو KPK سائڈ پہ پیشنٹ یہ ہمارے افغانستان کے ایریا میں نشے کے بہت زیادہ ہیں. تو ان میں زیادہ کس یہ چرس وائز, اچھا چرس وائز وہ یہ بہت زیادہ ہیں. اس وقت جو ہمارے پاس جب ادھر سینٹر کے لیے ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں, خود آنے کے لیے تو آ بھی نہیں سکتا. وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں, فیملی وہ تیار نہیں, علاج کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتے. مریض خود نہیں آنا چاہتا, ریڈی نہیں ہے. پھر ہمارے انٹرنیشنل ٹیم ہوتی ہے, ہم اس کو گھر سے بھی اس کو پک کر گھر سے بھی کرا سکتے ہیں. پھر جب ادھر ہمارے پاس آتے ہیں پھر ہم اس کو پہلے ٹیسٹ کر لیں گے. ٹیسٹ کے ذریعے پھر جب اس کو ڈاکٹر صاحب دیکھیں گے کون کون سے نشے یوز کر رہے ہیں, 5-6 قسم کے نشے یوز کرتے ہیں, میڈیسن بھی, ہیروئن, یہ 4-5 قسم کے نشے ہو گئے. پھر اس کو ڈیٹاکسیفیکیشن ہم اس کو کراتے ہیں. تو زیادہ تر خیبر پختونخوا سے KPK سے جو پیشنٹ آتے ہیں تو اردو کا اسپیکنگ تھوڑا سا اس کو مسئلہ ہوتا ہے. زیادہ تر ہم نے ان کے سائیکالوجسٹ رکھے KPK پسٹ اسپیکنگ کے لیے, جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے وہ کچھ بھی, لوگ تو ہیں وہ چلو سمجھ جاتے ہیں, اردو بول بھی لیتے ہیں لیکن موسٹلی نہیں سمجھ پاتے. ان کے کھانے کا, ان دوا کا, ان کا خیال رکھا جاتا ہے. اچھا, یہ جو اس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں کہ کسی بھی ڈرگ میں, ان کا کھانا پینا تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ نہیں, سیم کھانا ہوتے ہیں جیسے ہم نارمل. اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں, کچھ چیزیں سیم ہوتی ہیں, جس کو ہم ڈیٹاکس فوڈ کہتے ہیں. جیسے ہم جوسز کا استعمال انکریز کرتے ہیں, اچھا لیمن ریلیٹڈ فوڈ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پیشنٹ کو IV فلوئڈ زیادہ دیتے ہیں, لیور سے ریلیٹڈ جیسے فروٹس ہیں, اسٹرابیریز ہیں, بلیو بیریز ہیں اور فریش فروٹس ہیں, اس کی طرف زیادہ لے جاتے ہیں. جو فاسٹ فوڈ ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کم سے کم اس کو ملے, اور کولڈ ڈرنکس اس سے بچاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی وی کنورٹ ہز ڈائٹ پلان اکارڈنگ ٹو دا نیچر. تو جو آرگینک فوڈ ہے اس سائڈ پہ جاتے ہیں اور مور لیکوڈ انٹیک کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ جتنی باڈی میں فلوئڈ سرکولیٹ کرتا ہے یورین کے راستے اتنی ڈرگز جلدی واش آؤٹ ہو جاتی ہے, اور اٹ ہیلپس ان دا ریکوری آف دا پیشنٹ. جی ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیں, خواتین کے حوالے سے یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ وہ بچے ہیں جو کم ایج میں یا شادی سے پہلے یہ ڈرگس پہ اپنے آپ کو انہوں نے انوالو کر لیا ہوا ہے, کیونکہ ایک اسٹیٹس سمبل بھی بن چکا ہے, شادی کے بعد کیا انہیں ایشوز آ سکتے ہیں اگر وہ چھوڑنا چاہیں بھی, یا چھوڑ چکی ہوں تو اس کے بعد لائف پہ کچھ اس کے اثرات رہتے ہیں؟ جی بالکل, جو ہمارے ایکسپیرینس میں دیکھا گیا ہے, کیونکہ ہمارا ایک لیڈیز کے لیے علیحدہ ایک مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ ہے, اور اس میں بھی کافی پیشنٹس ایڈکشن کے اور مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ آتے ہیں. تو شادی کے بعد دیکھیں دیر از اے ہائی رسک آف ڈائیورس ڈیو ٹو دس ڈرگس, کیونکہ شادی سے پہلے تو فیملیز موسٹ آف دا ٹائم انفارچونیٹلی سچ نہیں بتاتی ہیں اور کیموفلیج کرتی ہیں. تو آل آف اے سڈن مطلب جو اسپاؤز ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہی از ان ٹو سم تھنگ, تو وہ پتہ جب زیادہ پروبنگ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے ہی اور شی از یوزنگ ڈرگ. تو اس کے بعد کلیشز شروع ہوتے ہیں, کیونکہ جو بندہ ڈرگ پہ ہوتا ہے وہ نہ بچوں پہ توجہ دے سکتا ہے, نہ اسپاؤس پہ, نہ فیملی پہ, نہ دوسرے رشتوں پہ. بالکل, وہ اپنے آپ میں جی, تو ایک بڑی ہی انکمفرٹیبل سچویشن گھر میں ارائز شروع کر دیتی ہے, اور اس کے مطلب موسٹ آف دا کیسز میں بڑے چیزیں اس حد تک بگڑ جاتی ہیں کہ طلاق کی حد تک نوبت آ جاتی ہے. اور آج کل تو یہ جی, اور اس میں انڈر لائنگ ایک ون آف دا ریزن یہ بھی ہے ایڈکشن کا یوز. اچھا, یہ جو وین میں انجیکٹ کرنے والا ڈرگ ہے یہ ذرا بتائیں, کیونکہ یہ بڑا کامن
جی وین میں دیکھیں جو ڈرگز یوز ہوتی ہیں اس میں میں کسی حد تک ہمارے میڈیکل پروفیشنز کو بھی قصوروار ٹھہراؤں گا. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس جتنے بھی کیسز آتے ہیں موسٹ آف دا کیسز یو کین سے اباؤٹ 60-70%, اس میں وہ کیسز ہیں کہ ایک فیمیل یا میل پیشنٹ ہے, اس کو جی کوئی گرا ہے, کمر پہ چوٹ آئی ہے اور سیویئر پین میں چلا گیا ہے. اچھا. کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کو شیاٹیکا کا پین ہوا, کسی وہ جنرل پریکٹیشنر کے پاس گئی, اس نے اس کو ایڈوائز کر دیا جی انجیکشن, مطلب سم تھنگ لائک پین کلر جو ہائیلی پوٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, جن کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا. تو وہ جو پین کلر فار دا ٹائم بینگ تو پیشنٹ کو پرسکون کر دیتا ہے, لیکن جب پیشنٹ 3-4 ٹائمز لیتا ہے تو وہ اتنے پوٹنٹ ہیں کہ وہ ایڈکشن میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو پھر پیشنٹ کو بھی نہیں پتہ ہوتا, کیونکہ نہ ان کو ڈاکٹر گائیڈ کرتا ہے کہ یہ آپ نے بس 1 ٹائم یوز کرنا ہے یا کتنے ٹائم کرنا ہے. تو پیشنٹ سمجھتا ہے اب میری بیماری کا جو حل ہے وہی انجیکشن ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ مختلف ڈسپینسرز یا میڈیکل سٹور سے لڑکے کو بلا کے گھر پہ بھی ٹریٹمنٹ اپنی شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے اس انجیکشن سے آرام آتا ہے. تو سلولی وہ اتنی سیویئر ایڈکشن ہے کہ آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتی, اور وہ ویری رسکی بھی ہے. اس کی وجہ میں بتاؤں, کیونکہ جو وینز کے ذریعے یہ ڈرگز یا انجیکشن بار بار یوز کرتے ہیں تو اس میں وینز میں انفیکشن ہو جاتا ہے, جس میں تھرمبوفلیبائٹس ہم کہتے ہیں. وہ کلاٹ بھی بن جاتا ہے, اور کلاٹ اٹ کین گو ٹو دا ہارٹ, اور ہارٹ کے جو ویلوز ہیں وہ بھی انفیکٹ ہو جاتے ہیں, جس کو انفیکٹیو اینڈوکارڈائٹس ہم کہتے ہیں. تو وہاں سے پھر جو کلاٹس ہیں یا جو تھرمبائی ہیں دے کین گو ٹو برین اور اینی آرگن آف دا باڈی, وہ سیویئرلی ڈیمیج کر سکتی ہیں آپ کی باڈی کو بھی, آرگنس کو بھی, اور آپ کو ڈیتھ تک لے کے جا سکتی ہیں. تو اس میں میڈیکل پروفیشنلز کو یہی پیغام دیں گے کہ اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے کسی کو پرسکرائب کرنے کی تو پلیز مینشن کریں, ان کے سائیڈ ایفیکٹ فیملیز کو, پیشنٹ کو بتائیں کہ اس کا ایڈکشن پوٹینشیل بہت ہائی ہے اور آپ نے اس کو صرف یہ اتنی ڈیوریشن کے بعد یوز نہیں کرنا. اگر آپ نہیں کرتے تو وہ پیشنٹ یوز کرتے رہتے ہیں اور دے اینڈ اپ بینگ این ایڈکٹڈ ٹو دیٹ انجیکٹیبل. کوشش کریں کہ آپ وہ درد اگر برداشت کر سکتے ہیں تو برداشت کریں, لائٹ ڈوز لے لیں. جی جی, ان چیزوں یہ بالکل ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں, جو پیرامیڈکس ہیں, ان پہ بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا نا, ہم نے کسی سٹور پہ چلے جانا ہے, یا یہ گلی کوچوں میں جو سٹور اوپن ہوئے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان. جی جو کویکس ہیں بیسیکلی ان کو بھی نہیں آئیڈیا اس چیز کا کہ یہ کتنے ایڈکٹیو سبسٹانسز ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ان کو لگا دیتے ہیں. انیشلی تو پیشنٹ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے اور اس نے مجھے ایک انجیکشن سے ہی میری بیماری ختم ہو گئی. یہ بتاؤ ایک انجیکشن کا جو نقصان ہے, سائیڈ ایفیکٹ اس کے کیا ہیں, آفٹر ایفیکٹس وہ کئی ایسی فیمیلز بھی ہمارے پاس آتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ جی 2 سال سے انجیکشن یوز کر رہی ہیں اور ان کے پورا باڈی, بازو یا لیگز انفیکٹڈ ہو چکی ہوتی ہیں. تو ان دیٹ کیس دے ہیو ٹو ایڈمٹ دا پیشنٹ فار ایٹ لیسٹ 3-4 months. کہ ہمیں اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے. اس پہ بات کرتے بریک لینی ہے, بریک کے بعد ذرا بتاتے ہیں ناظرین کو بھی کہ کس طرح سے ان کو اویئر کیا جائے اور کیسے وہ اپنے آپ کو ذرا میں کہوں کہ محفوظ کرنا شروع کر دے, کیونکہ دن بدن یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ایک ایسی محفل کا حصہ بن جاتے ہیں کہ آپ کو پھر یہ ڈرگ جو ہے وہ ہائی چیک کر لیتے ہیں. تو اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات ہو رہی ہے ہماری یوتھ کی, ہماری نوجوان نسل کی, اور ان میں بڑھتا ہوا جو ڈرگس کا منشیات کا جو رجحان ہے اس پہ ہم ڈسکشن کریں. کاشف صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, کس طرح سے آپ کے نیو ہوپ یہ سینٹر کے اندر پیشنٹس کی جب کیئر کی جاتی ہے, کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت سارے ایسے سینٹرز ہیں جس میں ان کو اس طرح سے ان کی کیئر نہیں کی جاتی. جی بالکل, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. جی جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو اچھی طریقے سے اس کو دوائی کے ذریعے ٹریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اس کو اچھا فوڈ کھانا وغیرہ بھی اچھی طریقے سے ہم اس کو دیتے ہیں. تو اس کو کوئی بھی مسئلہ, کوئی بھی مسائل ہو, ڈاکٹر صاحب 24 گھنٹے اویلیبل ہوتے ہیں. تو سیکریٹرز بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد قاری صاحب جن کی نمازیں 5 وقت نمازیں بھی ہوتی ہیں, درس تعلیم وغیرہ بھی ہوتی ہے. تو ہر وقت آپ انہیں کہیں نہ کہیں کسی ایکٹیویٹی میں بزی رکھتے ہیں, انگیج رکھتے
بالکل جی بالکل. اس کے بعد ہمارے پاس جم کا سامان مریضوں کو جم شیم ایکٹیویٹیز بھی کراتے ہیں پیشنٹ کو. جی بیسیکلی اس میں فیزز ہیں ٹریٹمنٹ کی. جو شروع کی فیز ہے اس کو ہم ڈیٹاکس کہتے ہیں. جو سیکنڈ فیز ہے وہ بیسیکلی سائیکولوجیکل ریہیبلیٹیشن ہے. جو تھرڈ فیز ہے اس میں یوں سمجھیں کہ ریکوری کی مطلب یا ٹریٹمنٹ کی جو فائنل سٹیج ہے اس کے بعد آفٹر کیئر ہے جب پیشنٹ ڈسچارج ہو جاتا ہے. جی جو فرسٹ سٹیج ہے اس میں پیشنٹ کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہو جاتی ہے کیونکہ اگر پراپر میڈیکیشن نہ ملے, پیشنٹ کا بلڈ پریشر اپ اینڈ ڈاؤن ہو تو وہ بھی اس کے لیے رسکی ہے. پیشنٹ کین گو انٹو شاک فٹس, اور ایون جو تکلیف ہوتی ہے نشہ نہ ملنے کی, مطلب کئی پیشنٹ ٹرائی کرتے ہیں سیلف ہارم کی. تو ایسے کیسز میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک میڈیکل پیرامیڈکس جو ہوتا ہے وہ 24 آور پیشنٹ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو اس کا بلڈ پریشر دن میں 4-5 ٹائم مانیٹر کرتا ہے, اس کا لیکوڈ انٹیک, اس کا سالڈ فوڈ, اس کی جو میڈیکیشن ہے پراپرلی مانیٹر کرتے ہیں. اور کوئی بھی الارمنگ سمٹمس پیشنٹ میں آتی ہیں دے رائٹ اوے کال دا ڈاکٹر. اور اس طرح سے یہ سلولی یہ اس پروسیس سے پیشنٹ جب نکل آتا ہے تو پھر اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ جو ہے اس میں مین فوکس ہے سائیکولوجیکل ہیلپ کی. اس میں ڈاکٹرس کے سیشن بھی ہوتے ہیں, سائیکالوجسٹ کے بھی, انڈیویجول گروپ سیشن, پھر فیملی تھراپیز, اور پھر یوگا, فزیکل فٹنس سے ریلیٹڈ کلاسز, اور یہ ساری چیزیں ایک ٹپیکل ایک اسکیجول ہوتا ہے ہمارا. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب کیا ہماری جو یوتھ ہے, ہمارے جو نوجوان ہیں, وہ اس وجہ سے بھی انوالو ہو رہے ہیں, یہ جو ہمارا سوشل میڈیا, یہ جو وہاں سے ہم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جی بالکل, سوشل میڈیا کا امپیکٹ جو ہے یہ بہت ہی برا چل رہا ہے اس وقت. اس کی ریزن میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال جو ہے وہ ینگ جنریشن کو ایک فینٹیسی ورلڈ میں لے جاتا ہے. دے اسٹارٹ تھنکنگ کہ ہم کب اسٹار بن جائیں, ہمارے پاس بھی پیسہ ہو, گاڑی آ جائے, ایسے شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا. ہاں, تو وہ ایک خیالی ورڈ جو ہوتی ہے اس کو پانے کے لیے سم ٹائم بس جب ڈرگس کے چکر میں بھی پڑ جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اسکیپ ہوتا ہے. تو اس اسکیپ کے لیے پھر وہ اس کو کنٹینیو شروع کر دیتے ہیں. اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں آج کل جو ہمارے پاس کیسز ہیں اس میں پب جی گیم ریلیٹڈ بہت زیادہ کیسز آئے ہیں جس میں پیشنٹ جو ہیں ان کا جو یوں کہہ لیں کہ مینٹل جو ایک بیلنس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, ہیلوسینیشنز آنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ اس گیم کی وجہ سے کتنے زیادہ ایشوز, حادثات ہمیں وہ تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے سننے والے ہیں اس پروگرام کے, تو یہ بہت خیال رکھیں کیونکہ یہ وائلنس ریلیٹڈ گیمز ہیں, دے آر ٹوٹلی رانگ. چیزیں جو ہے نا آپ کو یہ ان کی طرف, تو یہ بچوں کا جو برین ہے اس میں کیمیکل امبیلنس کرتی ہیں, اور الٹیمیٹلی جب زیادہ عرصہ ہوتا ہے تو پیشنٹ کا بیلنس جو ہے, مینٹل بیلنس جو ہے یہ خراب ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو ضرور کنٹرول میں رکھیں. بالکل. کاشف صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طرح اسٹوڈنٹس کی ہم اگر بات کریں, کیونکہ زیادہ تر یہ چیزیں بڑی آسانی سے ان تک پہنچ رہی ہیں اور انہیں جو بھی ڈرگ چاہیے وہ انہیں مل رہا ہے, وہ اسی اسکول اور یونیورسٹی کے اندر انہیں مل رہا ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ بچے کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے, جہاں اس کی تربیت ہونی ہے وہیں پہ اس کی تربیت بگڑ رہی ہے. تو جب اسٹوڈنٹس جو کہ ہماری ایک ہمارا قیمتی سرمایہ ہے, اگر وہ اس ڈرگس میں, ان منشیات میں دن بدن انوالو ہوتے جا رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں یہ تو ہمارے ملک پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا, میں کہوں تو ایک نقصان اور خطرے کی بات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل. اس وقت ادارے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, کافی ادارے اس کے اوپر, یہ جتنا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے سارے ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ان کو کوشش یہ ہوگی ان کے جو والدین ہوں گے اپنے بچے کے اوپر, بچوں کو اپنے سامنے کوشش کریں گے رکھیں. تو آج کے یونیورسٹی کالجوں میں زیادہ تو یہ چیز بہت زیادہ عام ہے. جی, نوجوان نسل جتنی بھی ہے, تو والدین کو جو اپنے بچے کے اوپر نظر رکھیں گے تو بچہ کبھی بھی اس طرف نہیں جائیں گے. جب ظاہری بات, لیکن آج کل بچوں نے والدین سے کیا ڈرنا, والدین بچوں سے ڈر رہے ہیں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں دیکھیں یونیورسٹی یا کالج کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بھی بڑا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ, بہت بڑی ذمہ داری. اور کئی کیسز میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ٹیچرز یا جو پی اینز ہیں وہ بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو بہت زیادہ مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. ہر یونیورسٹیز یا جو بڑے ادارے ہیں ان میں ایسا ایٹ لیسٹ سیل ہونا چاہیے جو اس ایکٹیویٹی کو دیکھے, اور جو مشکوک افراد ہیں جو آپ کے کیمپس کے اراؤنڈ نظر آتے ہیں ان کو پکڑا جائے, یا ایسے بچے. اور ایک اور پروگرام بھی آج کل کچھ یونیورسٹیوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے کہ
دے اسکرین دیئر اسٹوڈنٹس. تو جتنے آپ بچوں کو اسکرین کریں گے تو آپ کو ارلی اس میں پتہ چل جائے گا کون بچہ ایٹ لیسٹ ریکریشنل یا اوکیجنل یوزر ہے ڈرگس کا. تو ان بچوں کے تھرو آپ اس نیکسس اس نیٹ ورک کو پکڑ سکتے ہیں. بالکل پہنچ سکتے ہیں. اچھا وہی سوال جو میں نے کاشف صاحب سے کیا تھا کہ اگر اسی طرح سے ہماری یوتھ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈرگس میں انوالو رہے یا یہ رجحان بڑھتا گیا تو ہمارے ملک پاکستان کو کیا اس سے جی بالکل یہ بہت بڑا نقصان اس لیے ہے کیونکہ نوجوانوں نے ہی آگے چل کے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. اس نئی جنریشن نے آ کے سارا سسٹم کو ٹیک اوور کرنا ہوتا ہے. تو ابھی بھی اگر ہم دیکھیں اپنے ہمسایہ ملک سے کمپیریزن کریں یا اوور آل ورلڈ وائڈ کمپیریزن کریں تو ہمارے بہت چند پرسنٹیج ہے ایسے لڑکوں کی کہ جو اچھی یونیورسٹیز میں انٹرنیشنل جو کیلیبر کی یونیورسٹیز ہیں اس تک پہنچ پاتے ہیں. اس کے فیکٹر ملٹیپل ہیں. اگرچہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ہماری ینگ جنریشن دے آر ویری انتھیوزیسٹک اور ہارڈ ورکنگ ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں, لیکن ڈیو ٹو پور سوشو اکنامک اسٹیٹس یا کچھ یہ ڈرگس کی وجہ سے ہمارا جو نمبر ہے انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں اٹ از سلولی ڈیکریزنگ. تو ظاہر ہے ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے کمپیٹ کرنا ہے. تو یہ اوور آل ہمیں پھر فیوچر میں ہمیں جو ٹیکنوکریٹس ہیں ان کی کمی ہوگی, ہماری جو پروفیشنلز ہیں لائک ڈاکٹرز انجینئرز ان کی کوالٹی نہیں ہوگی وہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو میٹ اپ کرے. تو اوور آل جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ہمارا ڈاؤن چلا جائے گا. بالکل, یعنی کہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اگر ہم نے اس کو ابھی جو ہے کنٹرول نہ کیا, ابھی نہ اس کو سنبھالا. کاشف صاحب والدین اپنے بچوں کو منع تو کرتے ہیں, اگر میں کہوں وہ ہمارے اشرافیہ ہمارے ایلیٹ کلاس جو ہیں جو بچوں کو پیسوں کے حوالے کر دیتے ہیں, میڈس کے حوالے کر دیتے ہیں یا ہیوی فیسز دے کر اسکول کو یونیورسٹیز میں ٹیچرز کے حوالے کر دیتے ہیں, وہ والدین جب تک خود ان کا عمل ایسا نہیں ہوگا کہ بچوں کے لیے وہ رول ماڈل بنے تب تک اس چیز کا خاتمہ ہم بچوں سے نہیں کر سکتے, نوجوانوں سے نہیں کر پائیں گے. کہ والدین کو دیکھ کر ہی بچے جو ہیں وہ سیکھتے ہیں کہ جو والدین کر رہے ہیں اسی کو وہ فالو کریں گے, بولنے سے نہیں سمجھیں گے. جی بالکل, جو والدین اپنے بیٹوں کے سامنے کوئی سگریٹ یا کوئی چھوٹا سا چیز نسوار وغیرہ بھی کرتا ہو تو بچہ کہے گا آپ اگر آپ کرو تو میں بھی یہ چیز میں بھی کروں. باپ منع کر رہے نہیں نسوار سے اچھی نہیں ہے اور خود وہ اس کے سامنے یوز کر رہے ہیں. جی بالکل, کوئی والدانوں کو ذمہ داری یہ بنتی ہے تو اپنے بچوں کو کے سامنے کبھی بھی سگریٹ بھی نہیں پینا چاہیے. بالکل ایسے یہ چھوٹا سا جو نشہ ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب بچوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں یہ تو چھوٹا سا بچے, اس کو بھی پتہ نہیں, اس کے سامنے ہی ہم ایون یہ سگریٹ جس کو کہتے ہیں. بالکل, یہ بہت ہی پریکٹیکل چیز ہم نے دیکھی ہے کہ کئی ایسی فیملیز اسپیشلی اپر کلاس میں کہ الکوہل کا یوز بہت کامن ہے. کئی فیملیز میں تو پیرنٹس کیئر بھی نہیں کرتے, بچوں کے ساتھ بھی سم ٹائم پینا شروع ہو جاتے ہیں. اس ٹائم پہ تو دے ٹیک اٹ ویری لائٹ کہ جی اس پارٹ آف دا ریچول, لیکن سلولی وہ ایسے کئی بچے ہم نے دیکھے ہیں جو اپنا کیریئر بھی ختم ہو جاتا ہے ان کا اور وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں الکوہل کے بھی اور باقی ان سبسٹانسز کے بھی. تو کیونکہ پیرنٹس رول ماڈل ہیں آپ کا ہر حوالے سے, اور اگر آپ پیرنٹس اور بچوں کی آپس میں کمیونیکیشن اچھی نہیں, ایک بہت زیادہ گیپ ہے اور آپس میں ایک بانڈنگ نہیں ہے تو دیر ہائی چانسز کہ جو آپ کی اولاد ہے ان میں بھی ایڈکشن کا چانسز بڑھ جاتے ہیں. پیغام کیا دیں گے ناظرین کو, اسپیشلی میں کہوں گی کہ آپ والدین کو پیغام. جی آپ کے پروگرام کے توسط سے ہمارا پیغام سب سے پہلے تو پیرنٹس کے لیے ہوگا کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں, بہت زیادہ سختی بھی نہ کریں لیکن بہت زیادہ ان کو لوز بھی نہ چھوڑیں. ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں, ان کا موبائل گاہے بگاہے چیک کرتے رہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم ریکویسٹ کریں گے جو ایڈمنسٹریشن ہے کہ وائی دے ڈونٹ کنٹرول دا پرولیفریشن آف دا ڈرگس. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں کتنے ادارے بن چکے ہیں اس حوالے سے لیکن جو پریکٹیکلی رزلٹ ہیں دے آر کوائٹ زیرو. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہیں کر سکتے. تو یہ ہماری ایڈمنسٹریشن سے بھی گزارش ہے کہ اپنا جو کام ہے یا جو نیٹ ورکس ہیں ان کو کائنڈلی بریک کریں اور جو ایسے لوگ ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں
وہ بھی اس میں اپنا رول پرووائڈ کریں، کیونکہ دے آر بیکمنگ نرسری ٹو دیز ڈرگ ایڈکشن. تو ان کا جو اصل جو مقصد ہے وہ ختم ہو گیا ہے. تو اس چیز پہ اداروں کو بھی ذمہ داری ہم بنتی ہے. سب کو مل کر جو ہے. کاشف صاحب آپ کیا پیغام دیں گے ناظرین کو؟ جی میں بھی یہی ڈاکٹر صاحب جی اچھی بات کیا، تو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں جو والدین ہیں، جو بچے ان کے، وہ اپنے بچوں کے اوپر خاص نظر رکھیں، تو جو پاکستان کا مستقبل بنے. جس ہمارے نوجوان نسل ہے، ہم آگے بڑھیں گے. پاکستان ماشاءاللہ ایک بنا ہوا ہے ماشاءاللہ بہترین. تو ہم دیکھو جو ہمسائے ممالک ہیں ہمارے ساتھ، جو ہم پاکستان بہت آگے تھا، بہت پیچھے چلا گیا. یہی بات، اگر اب بھی ہم نے اگر نوجوان کو نہیں کنٹرول کیا تو اور پیچھے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں موجود ہمیں خوبصورت اہم ڈسکشن رہی. لیکن ناظرین جو پیغام ہمارے ناظرین نے دیا، جو ڈسکشن ہوئی ہے، دیکھیں ان شارٹ یہی کہیں گے کہ ابھی اگر ہم کہیں کہ نہیں ابھی تو کچھ نہیں بگڑا، بہت کچھ بگڑ چکا ہے. آپ خود اپنے ملک کی حالات دیکھیں، ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ چکے ہیں. اور یہی یوتھ، اسی نے اس ملک کو سنبھالنا ہے، اسی نے اس ملک کو کامیاب بنانا ہے. چاہے اس میں مرد کی بات کریں یا خواتین کی بات کریں، سب نے مل جل کر اس ملک کی تعمیر ترقی کے لیے جو ہے وہ اپنے رول پلے کرنے ہیں. لیکن اگر یہی یوتھ، یہی اسٹوڈنٹ، یہی نوجوان نسل جو ہے وہ ان پرابلم سے بھاگنا شروع کر دیں گے، یا ایک ٹمپریری خوشی کے لیے، مصنوعی خوشی کے لیے، یا اس کسی تکلیف سے بھاگنے کے لیے ڈرگس کا سہارا لینا شروع کر دیں گے، اس وقت تو انہیں وہ لگے گا کہ بہت اچھا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو موت کی طرف لے کے جانا شروع کر دیں گے، جس سے نہ صرف ان کی زندگی تباہ ہوگی بلکہ ان کی فیملی ڈسٹرب ہوگی. وہ معاشرے کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے اور اس ملک کی کامیابی کے لیے بھی میں کہوں گی کہ وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بن سکتے. تو خدا را یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ یہ زندگی اللہ پاک نے دی ہے ہمیں، اس زندگی کا جو مقصد ہے اللہ پاک نے ہمیں تخلیق کیوں کیا ہے، اس کا مقصد ہمیں پہچانا. ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہم بے مقصد نہیں آئے، ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا. تو اپنے آپ کو پہچانے، اپنے اس مقصد کو پہچانے اور اس خوبصورت زندگی کو اس مقصد کے ساتھ لے کر چلے. تو دیکھیے گا یہ زندگی بہت خوبصورت ہوگی، آپ کامیاب بھی ہوں گے اور یہ ملک بھی کامیاب ہوگا اور آپ کو زندگی جینے کا مزہ بھی آئے گا. امید کرتی ہوں یہ پیغام اور یہ آج کی جو پوری گفتگو ہے یہ آپ یاد رکھیں گے اور اس پہ سوچیں گے ضرور، اور یہ دیکھنے کی کوشش ضرور کریں گے کہ صحیح کیا ہے آپ کے لیے اور غلط کیا ہے. اگر آپ نے یہ سلیکشن کر لی کہ آپ کے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو یقین جانیں آپ کامیاب ہوں گے اور خوش بھی رہیں گے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.